بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ عبدالسلام جن سے میری پرانی شناسائی تھی اور ہے۔ میں نے عبدالسلام جن کو ہمیشہ نیک صالح پایا اور عبدالسلام جن کو محبت کرنے والا، محبت بکھیرنے والا اور پیار کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ لیکن آج مجھے پریشانی اور حیرت ہو رہی وہ یہ ہے کہ عبدالسلام جن کے اوپر سخت جادو ہو گیا ہے۔ کچھ احوال میں نے پچھلے صفحات کے بیتی دنیا کے عرض کیے جو کہ آپ کے لیے بڑے حیرت کا سبب ہوں گے۔ اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عبدالسلام جن کے اوپر جو جادو ہوا اور اثرات ہوئے، اس کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوا اور اس کی زندگی میں کیا پریشانیاں، ناکامیاں، مشکلات، مسائل اور الجھنیں آئیں۔ بقول عبدالسلام کے سب سے پہلے اس کا اثر میرے گھر والوں کی صحت پر پڑا۔ میرے گھر کا ہر فرد بیمار ہے، تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا ہے۔ سخت تکالیف ایسی کہ میں خود بہت پریشان ہو گیا۔ علاج معالجہ بہت کیا، لیکن اس علاج معالجے نے مجھے کوئی نفع نہ دیا، اور اتنا علاج معالجہ کیا کہ اس میں مال بھی خرچ کیا، سرمایہ بھی خرچ کیا، لیکن نفع نہ ہوا، اور ہر وقت ذہن پریشان رہتا تھا، طبیعت اداس رہتی تھی، ہر وقت دل بجھا بجھا۔ اگلا نقصان یہ ہوا کہ گھر میں معاشی تنگی شروع ہو گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ برکت میرے گھر سے روٹھ گئی ہے اور سکون میرے گھر سے چلا گیا ہے، اور راحت کی دنیا، خیر کی دنیا میری طبیعت سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، میں کچھ سوچنا چاہتا بھی تھا تو نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایسے ذہن مفلوج، دماغ بند، طبیعت اور ذہن کچا ہوا، بات بات پر غصہ آنا، چڑچڑاپن، اور پھر بعد میں اس کا ذہن میں پچھتاوا ہونا۔ ایسے کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلے تو مجھے اس کا احساس نہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن بعد میں مجھے اس کا احساس واضح ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن دبا دے۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک رات میں نے خواب میں اس وقت دیکھا جب میں اپنے ذکر، تسبیحات اور معمولات کر کے سویا تو میں نے خواب میں ایک انوکھی دنیا دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ویران جنگل ہے، اس میں چلتا جا رہا ہوں، اور ویران جنگل میں چلتے چلتے میں نے محسوس کیا کہ ایک درخت ہے اور بہت بڑا اس کا تنا ہے۔ میں اس کے تنے کے قریب گیا تو ایسے محسوس ہوا کہ اس میں ایک دروازہ ہے۔ اچانک وہ دروازہ کھل گیا اور میں اس دروازے کے اندر چلا گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے طویل لیکن بالکل اندھیرا اور تاریک سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی کو ٹٹولتا ہوا اترتا جا رہا ہوں۔ سیڑھیاں ختم نہیں ہو رہی، میں اترتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے، اندر ایک طلب ہے۔ جستجو، تلاش اور طلب کے ساتھ میں سیڑھیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ آگے جا کر مجھے محسوس ہوا کہ اچانک ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آیا۔ اس ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کیا تھا مجھے اس کی خبر نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، میری سیڑھیاں طویل ہیں اور میں مسلسل سیڑھیاں اترتا چلا جا رہا ہوں۔ میں مسلسل سفر میں تھا، مجھے کوئی ٹھوکر نہیں لگ رہی تھی، ہر سیڑھی احتیاط سے اتر رہا تھا۔ بہت ہی دیر کے بعد آخرکار میں نے روشنی کا حالہ محسوس کیا، جس نے احساس دیا کہ اب یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ میں کسی کھلے میدان یا جنگل میں پہنچنے والا ہوں۔ تھوڑی دیر میں محسوس ہوا کہ کوئی دروازہ ختم ہوا تو یکا یک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، نہ تو سیڑھیاں تھی نہ دروازہ۔ میں ایک ویران جنگل میں موجود تھا۔ ویران جنگل میں میری کوئی منزل نہیں تھی، میں خاموش چلتا جا رہا تھا۔ ایک سمت میں محسوس کیا کہ آگ کا بہت بڑا الاؤ ہے جو جل رہا۔ شعلے اتنے بلند ہیں کہ جیسے بادلوں کو چھو رہے۔ میری طلب اور جستجو اس کی طرف قدم اٹھتے
اور بڑھتے چلے گئے۔ وہ شعلے مجھے بہت قریب محسوس ہو رہے تھے، لیکن بعد میں محسوس ہوا وہ قریب نہیں، بہت دور تھے، اور وہ دور تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور آگ کی شدت بہت تیزی سے اور بلند ہو رہی تھی۔ دراصل آگ بہت زیادہ تھی۔ دور سے مجھے تھوڑی نظر آئی۔ جتنا میں قریب سے قریب ہوتا جا رہا تھا، آگ کی شدت اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں جب قریب پہنچا تو مجھے آگ کے اندر ایک غار نظر آئی۔ کیونکہ ہم جن ہیں، ہمیں آگ تکلیف نہیں دیتی، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ غار نہیں تھی، ایک غار نما کمرہ تھا جس میں ایک کالا جن بیٹھا، جس کے ارد گرد مختلف خوفناک جانوروں کی کھوپڑیاں پڑی تھیں، اور وہ ان پر بیٹھا عمل کر رہا تھا۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے عمل میں اتنا مصروف اور مشغول تھا کہ اسے میرے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ میں نے غور سے ان کھوپڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کھوپڑیوں پر مختلف لوگوں، ان کے والد اور والدہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک خبیث جانور کی کھوپڑی پر میری والدہ اور والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ نیچے جو کچھ احوال میرے اوپر گزر رہے تھے، یعنی بیماری، تکلیف، مشکلات، پریشانی، ناکامی، ہر طرف سے دروازے بند، ہر طرف الجھنیں، دکھ، تکلیف، یہ ساری چیزیں میرے اوپر گزر رہی تھیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں اس خبیث جانور کی کھوپڑی پر لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں بہت حیران ہوا کہ اتنی خطرناک صورتحال اور میرے اوپر اتنا خطرناک جادو کیا گیا ہے۔ مجھے پہلے بہت پریشانی ہوئی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اسی جادو کرنے والے سے ہی اپنا جادو واپس کرا دوں۔ میں نے اسے اونچی آواز سے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا سن کر آنکھیں کھولیں اور بہت ناگواری کا اظہار کیا، اور سلام کا جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی جادوئی زبان اور الفاظ میں جواب دیا، جو کہ امن کا جواب، ایمان کا جواب اور اسلام کا جواب نہیں تھا۔ اس جواب کو دے کر بولا، تم کون ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے اسے سارا حال سنایا کہ اسی طرح میں ایک ستایا ہوا پریشان جن ہوں۔ میں بہت مشکلات اور الجھنوں میں تھا، اور میں آج رات میں معمولات، تسبیحات، ذکر، اذکار کر کے سویا تھا، تو خواب ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں کہ کسی طرح آپ میری مشکل کشائی کریں اور میرے حالات پر نظر ثانی اور شفقت فرمائیں، اور میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ آپ جو خدمت کہیں گے میں کروں گا۔ یہ سامنے فلاں کی کھوپڑی پڑی ہے، یہ میرا ہی نام ہے، میری والدہ اور والد کا نام ہے، اور کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اس جادو کو ختم کر دیں؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت تھی، آگ تھی، طوفان تھا۔ وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے جلا دے گا، اور خود مجھے اپنے اندر جلن محسوس ہونا شروع ہوئی۔ کہنے لگا، میرا جادو اس کھوپڑی پر ہے، اگر میں نے اس کھوپڑی پر سے تیرا نام مٹا دیا تو میرا جادو نہ رہے گا، اور میں پھر اپنا عمل واپس پلٹا دوں گا، جبکہ میں یہ جادو اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس شخص سے میں نے بہت زیادہ رقم اور مال لے کر جادو کیا ہے، اس سے میں نے وعدہ کیا ہے۔ میں اضطراب کی حالت میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا، وہ جن تیرا اپنا ہے، میں تجھے نام نہیں بتا سکتا۔ وہ تجھے برباد اور تجھے ختم کرنا چاہتا ہے، تیری زندگی کو اذیتوں، ذلتوں، مشکلات اور پریشانیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور تیری زندگی میں مشکلات اور مسائل چاہتا ہے کہ تیری زندگی ہمیشہ مشکلات اور مسائل میں بندھی رہے۔ میں نے اس کی منت کی اور بار بار درخواست کی کہ کسی طرح ان کھوپڑیوں میں سے میرا نام مٹا دے، لیکن ترس اور رحم پیدائش میں بھی اس کو نہیں ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت، شیطانیت اور آگ بڑھتی چلی گئی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس نے مجھے سختی سے دھتکار دیا اور کہنے لگا، میں ہرگز تیرا ساتھ نہیں دوں گا، اور تیرے نام کو ہرگز
ختم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا کاروبار ہے اور میں اپنے کاروبار کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں مسلسل اس کی منت کر رہا تھا۔ کوئی گھنٹوں گزر گئے، میں اس کی منتیں کرتا رہا، روتا رہا۔ آخر گھنٹوں کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کا لہجہ نرم ہو رہا، اس کی آنکھوں کی آگ کم ہو رہی ہے۔ آخر کار وہ اپنا ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، ہاں ایک رستہ ہے، وہ یہ ہے جس شخص سے میں نے یہ پیسے لیے ہیں اور اتنی خطیر رقم لی ہے، اس کو وہ رقم میں واپس کر دوں اور اتنی رقم تم مجھے دو، اس کو واپس پلٹاؤں۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ نامعلوم اس کے دل میں میرے لیے کیا ترس پیدا ہوا، کیا رحم آیا کہ اس نے فوراً کھوپڑی ہٹائی، لیکن ہٹاتے ہی پھر رکھ دی کہ یہ کیسے یقین ہو کہ تم مجھے رقم دو گے۔ میں نے کہا، آپ جس کو بھی ضامن مقرر کریں، میں اس کی ضمانت لینے اور دینے کو تیار ہوں۔ میں آپ کا وعدہ پورا کروں گا، بلکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ رقم دوں گا۔ اس نے اسی وقت کھوپڑی اٹھائی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ میں حیران ہوا، وہ جتنا پڑھ رہا تھا اور اس کھوپڑی پر پھونک رہا تھا، اس کھوپڑی پر ایک وجود ظاہر ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، وہ کھوپڑی ایک بڑے بندر کی شکل اختیار کر گئی اور اس کا سر بن گئی۔ اس کے بعد جتنا وہ پڑھ رہا تھا اور پھونک رہا تھا، اس بندر کے ہاتھ پاؤں بننا شروع ہو گئے اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں اور شرارتوں کی کیفیات میں وہ بار بار میری طرف اچھل رہا تھا اور بڑھ رہا تھا اور مجھے نوچنے، زخمی کرنے کے لیے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی پنجرے میں ہے اور جادوئی پنجرے نے اسے قید کیا ہوا ہے۔ اب اس کی پڑھائی بڑھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی اچھل کود آہستہ آہستہ ختم ہوئی اور وہ پھر بیٹھ گیا۔ اس کالے جادوگر کی، جو آگ کے الاؤ میں بیٹھا لوگوں پر جادو کر رہا تھا اور وہ خود ایک جن تھا، اس کی پڑھائی اور بڑھتی گئی۔ بندر ایک دم زمین پر گر گیا۔ اب اس کی آنکھیں صرف حرکت کر رہی تھیں، جو اس بات کی دلیل تھی اس میں زندگی ہے اور سانس کی رمق ہے۔ اس کی پڑھائی بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ بندر مر گیا۔ اس بندر کے مرتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ عبدالسلام جن نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے کہا کہ بس مجھے محسوس ہوا میں ایک دم کوئی سخت ترین زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا، نکل آیا۔ اس کی پڑھائی جاری رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں بندر کا جسم سکڑنا شروع ہوا اور گلنا شروع ہوا اور سخت عفونت اور بدبو شروع ہوئی اور حتیٰ کہ آخر کار وہی کھوپڑی باقی رہ گئی جس کھوپڑی پر نام لکھے ہوئے تھے۔ اب مجھے پتہ چلا وہ کھوپڑی بہت بڑے بندر کی تھی جس کو جادو کے ذریعے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن جو اب کی بار کھوپڑی میں نے دیکھی تو اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ میرا نام اور میری والدہ اور والد کے نام سب مٹے ہوئے تھے۔ اس کالے جادوگر نے وہ کھوپڑی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی، کہنے لگے، لو تمہارا جادو میں نے ختم کر دیا۔ میں حیرت زدہ اس کھوپڑی کو دیکھ رہا تھا، خوف کے مارے اس کھوپڑی کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، یہ سب جادو میرے اوپر ہوا تو کیسے ہوا؟ اس جادوگر نے ٹیک لگائی، میری طرف دیکھا اور ایک بہت لمبی سانس لی اور بولا، اور ہاں، اب اس کی آنکھوں میں نہ وہ شیطانیت تھی، نہ وہ آگ، نہ اس کے لہجے میں وہ سختی ہرگز نہیں تھی۔ وہ بولا، دراصل میں نے کالی دیوی کا جادو سیکھا ہوا ہے اور مجھے صدیاں ہوئیں سیکھتے ہوئے، اور اب صدیوں سے میں یہ جادو کر رہا ہوں۔ میں بہت مالدار ہوں، میں منہ مانگے پیسے مانگتا ہوں۔ مجھ تک رسائی صرف جنات کی ہے اور جنات ہی آ کر مجھ سے جادو کرواتے ہیں، اور وہ جنات جادو کرواتے ہیں جن کے اندر حسد، جلن، کینہ، بغض، عناد اور انتقام، اور وہی جنات میرا سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ جنات بعض اوقات انسانوں کے کام بھی مجھ سے کرواتے ہیں۔ کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جن کے تابع جنات ہوتے ہیں، وہ اپنے جنات کو مجھ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں آ پاتے،
کیونکہ اندر آنے کے لیے آگ کے اس سمندر کو پار کرنا ضروری ہے جو کہ انسان کر نہیں سکتا۔ تو میں انسانوں کے کام بھی کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ہی گھر کے 17 افراد، باپ دادا پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، سب کو ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کیا۔ ان میں 5 ابھی مر گئے ہیں، مزید ابھی عمل میں چل رہے ہیں، اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ میرا کام صرف اور صرف سفلی علم کے ذریعے جادو کرنا ہے۔ میں صرف سفلی عمل کا ہی جادو کرتا ہوں، اور میں سفلی عمل کے ذریعے ہی لوگوں کو برباد کرتا ہوں اور لوگوں کا نقصان کرتا ہوں۔ یہ میرا پیشہ ہے، میرا کاروبار ہے۔ نہ مجھے کوئی افسوس ہے، نہ شرمندگی، نہ کوئی ندامت۔ میں آئندہ بھی ایسا کرتا رہوں۔ لیکن مجھے حیرت کی بات ہے کہ تم مجھ تک پہنچ کیسے گئے اور تمہیں یہ خواب کیسے آیا؟ پھر خود ہی کہنے لگا، ہاں اس بات کا تو مجھے احساس ہے کہ درود پاک، نوافل، ذکر، تسبیحات، اعمال، یہ واحد ایسی چیزیں ہیں جو جنات کو ایک بہت بڑی ترقی اور کامیابی پر لا کھڑا کرتی ہے، اور بہت مشکلات اور مسائل اور پریشانیوں سے چھٹکارا دیتی ہے۔ بس مجھے اب پتہ چلا کہ آپ اس عمل کے ذریعے ہی مجھ تک پہنچے، ورنہ عام شخص، انسان تو ویسے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عام جن بھی مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور میرا عمل پھر صدیوں نسلوں تک چلتا ہے، اور نسلیں ویران، برباد، پریشان، اور حتیٰ کہ ان کے نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ تمہیں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز، تلاوت، صدقہ، خیرات اور نیکی بچا گئی ہے۔ بس میرا تجربہ ہے۔ وہ کالا جن ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، جس نے بھی نیکی کی راہ اختیار کی وہ کبھی بھی زیادہ عرصہ کسی تکلیف مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا۔ پہلے تو ہوتا نہیں، اگر ہو بھی جائے تو بہت جلد اس مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ میں عبدالسلام جن کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی مصیبت کیسے آئی، کیسے کٹی۔ واقعی اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل حل ہوتے ہیں۔